یہ آخری درس اور آخری نشست ہے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اس سورت کا آغاز کیا تھا، ابتدا کی تھی۔ لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر یہ مبارک مہینے میں مکمل نہ ہو سکی، تو آج آخری نشست، آخری سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن جو قرآن کریم کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، اس میں مادی اور روحانی انعامات کے ذکر کے ساتھ ساتھ اصل موضوع بھی اس میں اس کا تذکرہ کیا جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی اور بڑائی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی تذکرہ کیا اور پھر ماننے والوں کے بھی احوال کا ذکر کیا اور نہ ماننے والوں کے احوال کا بھی ذکر کیا۔ ماننے والوں کے لیے کیا کیا انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کن کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ابتدا ہی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک چیز تو واقعتاً نعمت ہوتی ہے جس کو انسان نعمت سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، اس کے تذکرے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا، کچھ انعامات نہیں ہوتے، سزا کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ بیان کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو واقعتاً وہ بھی نعمت ہوتی ہے، سزا ہو، سزا کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا، تو حقیقتاً یہ بھی نعمت ہے کہ بتا دیا اس گناہ پر یہ سزا ہوگی، اس نافرمانی کی یہ سزا ہے، اس طغیانی اور بغاوت کی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ سزا کو بتا دینا یہ بھی در حقیقت نعمت ہی ہے، آگاہ کر دیا کہ اس گناہ کی پاداش میں یہ حالات ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج کے ہمارے جو آیت ہے، ہم نے 65 سے لے کر آخر تک اس کا مفہوم بحیثیت طالب علم عرض کروں گا۔ فرمایا پہلے بھی 2 باغوں کا تذکرہ ہوا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہاں بھی فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان۔ وہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان بڑے اعلیٰ قسم کے باغ ہیں، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کے، اور جو وَمِن دُونِهِمَا جنتان، ان دو کے علاوہ مزید ان باغوں کا جو ذکر ہوا ہے یہ بنسبت اس کے کم ہے، ان کا درجہ، ان کی خوبصورتی، ان کا کمال یہ کم درجے کا ہے، لیکن پھر بھی جنت کی ہر نعمت کمال نعمت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہمانی کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں خود میزبانی فرمائے گا، اپنے بندوں کو انعامات سے نوازے گا۔ تو وَمِن دُونِهِمَا جنتان، یہ بھی باغات ہیں، ان کا بھی تذکرہ یہاں فرما دیا۔ پھر اس کے بعد وہی جملہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتب احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی ڈیمانڈ پر، جنات کے بلانے پر ان کے ہاں چلے گئے، ان سے بیان کیا، گفتگو کی اور ان کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا نا، اس کی تلاوت کی، تو جنات جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں بِنِعْمَتِكَ بِنِعْمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے، ہم تو تیری ہی تعریفیں کریں گے اور تو ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام میں اس سورت کی تلاوت فرمائی تو پھر یہی بات سنائی کہ تم سے تو جنات اچھے تھے کہ انہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے کے بعد فوراً کہہ اٹھے بِنِعْمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ آگے پھر اس کا تذکرہ فرمایا مدہامتان،
یہ دو باغ جن کا تذکرہ کیا نا، فرمایا یہ دو باغ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، ڈارک. بعض چیزیں ڈارک اچھی لگتی ہے، ڈارک جو زیادہ ہو جائے نا، سبز گہرا سبز رنگ، تو جب یہ زیادہ گہرا ہو نا اس کے حسن میں مزید اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اس کے حسن کو مزید دوبالا کر دیتا ہے. تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کے کون کون سے انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ایک انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو جو انعامات دے رکھے ہیں، مجھے اور آپ کو جو انعامات دے رکھے ہیں، مجھ میں سے اور آپ میں سے جو کمزور درجے کا، مالی لحاظ سے کمزور قسم کا انسان ہے، اس کے بعد بھی وہ نعمتیں حاصل ہیں جو پہلے زمانوں کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی. آپ کے ہر گھر میں دو بلب لائٹیں لگی ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں کم از کم 2 کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو پہلے زمانوں کے بادشاہوں کو، آپ یہاں سے دوسرے شہر دوسرے صوبے تک جائیں تو گھنٹوں میں پہنچ جائیں، اور وہ میلوں کا سفر، کئی میلوں کا سفر دن گزر جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے. اچھا، ان نعمتوں کے بعد آگے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا، فرمایا فیہما عینان نضاختان، اس میں 2 چشمے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے. ایک ابلنا، گرم کو بھی ابال کہتے ہیں نا، ابالنا، لیکن یہاں ابلنا کا معنی نکلنا، بہنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 2 چشمے رکھے ہیں جو ہمیشہ ابل ہی رہے ہیں، جو پانی نکل ہی رہا ہے اور اس کی پانی میں کبھی کمی نہیں آئے گی. وہاں قرآن مجید میں 4 نہروں کا ذکر کیا، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اللہ اکبر. 4، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، یہ نہریں وہاں چلتی ہوں گی. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ اب آگے پینے کے بعد، پانی کا تذکرے کے بعد فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان باغوں میں پھل اور کھجوریں اور انار بھی ہوں گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، اب فاکیہ میں پھل آ گئے، سارے کے سارے پھل آ گئے، لیکن وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور اور انار کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا. کھجور، ہماری میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کھجور صرف غذائیت نہیں ہے، اس میں انسان کی جسمانی جتنی ضروریات ہیں اس کی تکمیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے کھجور. اور کھجور ایک ایسا درخت ہے جو بڑی لمبی زندگی پاتا ہے، یعنی دیر پا رہتا ہے اور بڑے عرصے تک اپنے پھل اگاتا رہتا ہے، اور اس سے انسانیت مستفید ہوتی رہتی ہے. اور کھجور کے پھل کو اس کے درخت سے جدا کر لیں تو 3 سال تک یہ کھجور خراب بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو کثرت سے تناول فرمایا کرتے تھے. آپ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، مجھے بھی ایک عرب کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا سفر کا. تو وہ تھوڑے ہی سفر میں ایک کھجور کا ڈبہ لیا، وہ گول سا ڈبہ ہوتا ہے جو اندر جو کھجور دکھائی بھی دیتی ہے، ایسے ڈبے وہ آگے رکھا ہوا ہے ڈیش بورڈ پہ، اوپر رکھا ہوا ہے کھاد، تھوڑے ہی وقت میں وہ کلو کے قریب کھجوریں ختم کر گیا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا عرب کی یہ پسندیدہ چیز ہے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی ساخت کو بھی اس کے ذریعے فائدہ نصیب کیا ہے. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کھجور اور انار کے پھلوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ تخصیص بعد التعمیم، ایک چیز کا پہلے خصوصیت کے ساتھ ذکر ہو گیا، پھر اس کو عام انداز میں بھی ذکر کر دیا. ہاں جی، پہلے عام تذکرہ ہو گیا، پھر مخصوص طور پر، خاص طور پر ایک چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی اہمیت اور عظمت کو مزید بڑھانے کے لیے اور اجاگر کرنے کے لیے. تو فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور پھر فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی مہربانی کو، عطا کو، قدرت کو، احسان کو جھٹلاؤ گے. اب یہ جسمانی، میں نے شروع میں بتایا روحانی نعمتیں اور جسمانی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی نعمتوں کے ساتھ جو انسان کھا کر اپنے جسم کو توانا رکھ سکتا ہے،
اور کے بعد پھر روحانی نعمت کی طرف چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا, اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ مرد کی زندگی بغیر عورت کے نہیں, عورت کی زندگی بغیر مرد کے نہیں, یہ ادھوری ہے, جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں نو لائف وداؤٹ وائف. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا, جنت میں رہ رہے ہیں, لیکن جب تک اکیلے تھے, حوا نہیں تھی تو اداسی تھی, اداس تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو پیدا کر دیا تو خوشی نصیب ہوگی, خوشی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا اس انداز میں تذکرہ کیا. اور بلکہ ایک اور بات پہلے عرض کر دوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سعادت مندی کی, دنیا میں جو انسان سعادت مند ہے اور سعادت مندی اسے حاصل ہو چکی ہے, ان میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا. نمبر 1, اچھا گھر, اچھی بیوی اور اچھی سواری. یہ جب انسان کو دنیا میں نصیب ہو جائے تو وہ دنیا میں سعادت مند ہے, اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنا گھر نصیب فرمائے, سب بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرمائے, سب بے گھروں کو اپنا در نصیب فرمائے, سب کو اپنی رحمت سے بھر دے. تو فرمایا فیہن خیرات حسان, جن باغات کا ذکر کیا گیا ان باغات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اچھی اور خوبصورت عورتیں بھی بنا رکھی ہیں, تیار کر رکھی ہیں, وہ وہاں موجود ہیں. ہر ایمان والے کا وہ انتظار کر رہی ہیں. رمضان کے حوالے اور عنوان سے یہ بات پہلے بتائی تھی کہ جس وقت مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ جنت کی حوریں دعا کرتی ہیں, یا اللہ ہمارے خامدوں کا انتخاب فرما دیجیے, ہماری نسبتیں کر دیجیے, اور ہمارے خامدوں کو ہمارے تک صحیح سلامت خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. تو فیہن خیرات حسان, اس نعمت کے ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر ان آگے مزید در مزید پھر آگے تذکرہ کیا, فرمایا حور مقصورات فی الخیام, ایسی گوری چٹی خوبصورت عورتیں جن کو پیدا کرنے کے بعد وہ روک دی گئی ہیں. مقصورات فی الخیام, حور مقصورات فی الخیام, جو روک دی گئی ہیں, جن کو بند کر دیا گیا ہے. کس میں؟ خیموں میں بند کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, اور اس کا انداز بیان دیکھو, بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے, آپ جیے نہ ہوئے, آپ جس کیٹیگری میں بھی ہو, لیکن اس کی تمنا یہ ہوتی ہے, اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو میری ہونے والی ہو نا, اس کو مجھ سے پہلے کسی نے دیکھا تک نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. پہلے فرمایا حور مقصورات فی الخیام, پھر نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد کرتے فرمایا فبأي آلاء ربکما تکذبان. آگے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا, دیکھا تک نہیں ہے. پھر فرمایا فبأي آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ جنت کی حور, وہ بھی اللہ نے کمال درجے کی بنائی ہے, جس کو خلاصے کے طور پر یوں بتایا جا سکتا ہے اللہ نے مشک, زعفران, کستوری اور عنبر سے بنایا ہے. جس میں سودا نہیں, صفرا نہیں, بلغم نہیں, کچھ نہیں, بالکل پاک صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کا تذکرہ گھروں میں بھی جا کے کر دینا, جو اگلی بات کرنے لگا ہوں. اور جو ایمان والی عورت ہوگی وہ ان جنت کی حوروں سے بھی کئی گنا زیادہ حسن و جمال اللہ انہیں عطا کرے گا. اگر ساری احادیث کے خلاصے کے طور پر یوں میں اگر بتاؤں کہ یہ دنیا کی ایمان والی عورت ہوگی, ایمان شرط ہے, ایمان والی عورت ہوگی, نیک صالح ہوگی, اس عورت کو جنت کی عورتوں پر سردار متعین کیا جائے گا, وہ ان عورتوں کی سردار ہوگی. اور دوسری جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی حور اور ایمان والی عورت کا جنت میں مناظرہ ہوگا, مقابلہ ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغالبہن, یہ ایمان والی عورت ان پہ غالب آ جائے گی. وہ مناظرہ مکالمہ لمبا ہے, اس کی طرف ٹائم اجازت نہیں دیتا, لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت اور جنت کی عورت کا جب مکالمہ ہوگا, مقابلہ ہوگا, گفتگو ہوگی, تو یہ دنیا والی عورت اس پہ غالب آ جائے گی, اس کو خاموش کرا دے گی, یہ جیت جائے گی. پھر فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان,
سبز رنگ کے مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وعبقری حسان نہایت نافیس قالینوں پر ہوں گے۔ رف کا جو لفظی معنی ہے جو عرب اپنے کلام میں استعمال کیا کرتے تھے، یہ ہوتا ہے ہر فراش والی چیز، فرش والی چیز کو جس کو بچھایا جاتا ہے، جو بچھانے کے کام آتا ہے، اس کو عربی میں رف کہتے ہیں۔ اور عبقری یہ کمال درجے کی اونچی چیز کو پر بولا جاتا ہے۔ عرب میں مشہور تھا کہ جنات نے عبقری ایک شہر بنایا ہے بڑا ہی خوبصورت۔ عرب میں یہ مشہور ہے، کتابوں میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ عرب کے ہاں یہ مشہور تھا عبقر، ایک شہر ہے جو جنات کا بنایا ہوا ہے، اور جس کو جنات نے بنایا ہے بڑا خوبصورت بتایا ہے۔ وہ جب کسی خوبصورت چیز کا تذکرہ کرتے، ہر اچھی چیز کو عبقر کہہ کر یاد کرتے، عبقر کہہ کر اس کا تذکرہ کرتے، ہر خوبصورت چیز کا عبقر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی رفرف، وہ سبز رنگ کی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، رف اور وعبقری حسان نہایت نفیس قالینوں پر۔ اس کے بعد پھر آخری دفعہ آ رہا ہے وہی جملہ تقریباً 41ویں مرتبہ۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے؟ 40 مرتبہ۔ 41 مرتبہ تقریباً کم و بیش، شمار کرنے میں ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی ہو، تو 41 دفعہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں اس کو دہرایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا تذکرہ پہلے 2 درسوں میں ہو چکا ہے کہ اس کو دہرانے کی کیا وجہ ہے، اس دہرانے کو میں نہیں دہرانا چاہتا، اس کو دہرایا گیا ہے 41 دفعہ۔ اب آخری لفظ، آخری آیت آ گئی ہے، تبارک اسم ربک، بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام۔ بات فرماتی ہیں یہ اسم سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو پھر کیا معنی پڑے گا؟ بڑی بابرکت صفت والی ذات ہے رب کی، یعنی تیرے پروردگار کی صفات بڑی بابرکت ہے، اس صفات میں برکتوں کی کوئی انتہا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی بھی کوئی انتہا نہیں، قدرت کی بھی کوئی انتہا نہیں، عظمت کی بھی کوئی انتہا نہیں، کبریائی کی بھی کوئی انتہا نہیں، عالم ہونے میں بھی انتہا درجے کا جاننے والا ہے، اس کی انتہا درجے کا عالم ہے، انتہا درجے کا قادر ہے، انتہا درجے کا بخشنے والا ہے، انتہا درجے کا مہربان ہے۔ تو فرمایا، بعد نے کہا کہ اسم جو ہے نا، اسم تبارک اسم ربک، اسم جو ہے نا لفظ یہ زائدہ ہے، تو اب معنی کیا بنے گا؟ تیرا پروردگار بڑا ہی بابرکت ہے، جس نے انسانوں کے لیے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، بہت ساری نعمتیں اسے عطا کی ہیں۔ آگے آ رہا ہے ذی الجلال والاکرام۔ توجہ کرنا حاجی صاحب، ذرا توجہ کریں، آپ کا سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ یہ ذی الجلال، یہاں ذی الجلال پہلے معنی کر لیتے ہیں، ذی الجلال والاکرام، جو بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ یہاں لفظ میں ذی الجلال، تھوڑی توجہ کریں گے، ہے تھوڑی گرامر والی بات، عالمانہ بات ہے، لیکن پوری طریقے تو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن آپ کا جو ایک اشکال ہے نا انسان کے اندر، اس اشکال کا حل ضرور ہو جائے گا، اس کا آج حل ہو ہی جائے گا۔ یہاں لفظ ہے ذی الجلال، اس سے پہلے سورۃ الرحمن میں آیا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، وہاں ذل ہے، یہاں ذل ہے۔ کہیں آپ ذو الحجہ کہتے ہیں، کہیں ذی الحجہ کہتے ہیں، تو اس میں بھی ذو الحجہ لفظ اور ذی الحجہ میں تو فرق تو بڑا ہے، تو اب یہ اس کا اصول یاد رکھو، قانون یاد رکھو، یہ کیوں ہے۔ وہاں ذو الجلال جو ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى کا فاعل بن رہا ہے وجہ، اور وجہ مبدل منہ بھی ہے، اور اگلے والا جملہ اس کا بدل ہے، تو مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو وہاں چونکہ وجہ ہو تھا تو اس لیے ذل جلال، ذل جو ہے نا، زو کا لفظ جو ہے نا، زو زال اور وہ آئے تو یہ حالت رفع بتاتا ہے، یعنی کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، یہ پیش کی حالت بتاتا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چودھری صاحب پریشان نہ ہو، اور آسانی بات تھوڑا میں آگے کروں گا۔ یہ ذل جلال، اور یہاں ذل جلال جو آیا ہے رب کا یہ مضاف علیہ مل کر موصوف بن رہی ہے، ذل جلال یہ صفت بن رہی ہے، ذل جلال والاکرام سارا مل کے صفت بنے گی۔ موصوف کا جو اعراب تھا ہوتا ہے، صفت کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے، تو وہاں رب با پہ زیر تھی، اس لیے ادھر بھی ذل جلال زیر لگا کے اس کی بھی حالت زیر والی بتا دی ہے، تو اس لیے ذل جلال پڑھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ تھوڑی آگے دیکھو، آگے آتا ہے دعا کے اندر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال، یہ تیسری حالت آ گئی ہے، پہلے ذل تھا، پھر ذل آیا، قرآن مجید میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ذل آ گیا،
تو یہاں یا آیا ہے، یا حرف ندا ہے، جس پر یہ داخل ہوتا ہے وہ منادا اگر مضاف ہو تو وہاں حالت زبر کی بتاتا ہے. تو یہ ذل جلال والے یا ذل جلال، یہ زا جو آیا ہے نا، یہ زبر کی حالت بتا رہا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ ایک چیز آگے تھوڑا سا اور آسان کر دیتے ہیں. تو یہ تینوں حالت میں رفع. لیکن یہاں خدا را توجہ کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے اور حالت بدلے بغیر پڑھا کرتے تھے. جس حالت میں بیٹھے ہوتے تھے نا، اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے یہ پڑھا تھا. ہمارے نمازی کچھ سلام پھیرتے ہی یا پیچھے والی صف پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے والی صف میں ہو جاتے ہیں، یا بالکل صفیں چھوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ صفیں چھوڑ کے پیچھے جانا شریعت میں مذموم ہے، محمود نہیں ہے. آگے بڑھنا بھی محمود نہیں ہے، لیکن آگے بڑھنے کی دوسری احادیث میں فضائل تو ہے، آگے بڑھنے کے پھر دوسری روایت میں فضائل ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کے کہیں بھی فضائل نہیں ہے، سوا محرومی کے اور کچھ نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام حالت بدلے بغیر بیٹھے بیٹھے اسی جگہ پر پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے، فرض نماز پڑھ لیا ہے، بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا ایک حکم پورا کیا ہے. بلکہ اگر میں اس کو یوں کہہ دوں، یہ ایک حکم، ابھی آپ جمعہ پڑھیں گے، ایک حکم صرف نہیں ہوگا، 700 دفعہ اللہ کا حکم پورا ہوگا. کیونکہ اللہ نے نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ کیا ہے. تو جس کا 700 دفعہ حکم دیا گیا ہو، اس ایک حکم کو بھی ایک نماز کو ادا کرو گے تو گویا کتنے 700 حکم. اتنا اہم فریضہ ہے، دعا کی قبولیت کا ہے، اللہ کی مناجات کا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا ہے. جگہ چھوڑ دیتے ہیں، حالت بدل دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں ہے. آگے چلیے. اب ایک نمازی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نام لے کے نہیں کہوں گا بلکہ حاجی بشیر صاحب کا تذکرہ کر لیتا ہوں. انہی کے ساتھ واقعہ پیش ہوا. یہ تکبیر جو کہتے ہیں نا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، آگے اشہدو ان محمد در رسول اللہ. ہاں جی، تو وہ ایک ساتھی نے کہا جی غلط پڑھتے ہیں. چلو جی، اب وہ کیا غلط پڑھتے ہیں اس کی وضاحت ہمیں بتائے. لیکن یہ کنفیوژن کیا ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں محمد دن پیش ہے اور اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہاں محمد پہ زبر آ گئی ہے. تو ان کلمے کے اندر جو ہے نا، مبتدا ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ مرفوع ہے. کس کی وجہ سے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے. اس پہ کوئی عامل نہیں ہے، عامل مانوی ہے، کوئی عامل نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ خود بذات ہی خود مرفوع ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے. اور اشہدو ان محمد در رسول اللہ، یہ ان محمد در رسول اللہ جو محمد پہ زبر پڑی ہے، اس کے پیچھے انا ہے. انا نے آ کر اس کو زبر دی ہے. انا کی وجہ سے محمد لا کلمہ طیبہ کے اندر انا کا لفظ نہیں تھا، محمد در رسول اللہ بن گیا. اور اس کلمے کے اذان والے کلمے کے اندر یا دوسرے کلمے کے اندر انا کا لفظ آ گیا ہے، تو انا نے آ کر اس کے اوپر زبر دے دیا. تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اب خود کوئی کلمہ مرفوع منصوب مجرور نہیں ہوتا، کسی پہ زبر زیر پیش خود نہیں ہوتی، بلکہ کوئی چیز آتی ہے جو پیچھے سے آتی ہے، اس کو رف پیش دے دیتی ہے، اس کو زبر دے دیتی ہے اور اس کو زیر دے دیتی ہے. یہ اب بات آسانی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، کہیں پیش ہو کہیں زبر ہو، لفظ ایک ہے تو اب یہ مطلب ہوگا کہ پیچھے کوئی ایسی چیز ہے، ایسا حرف ہے جس نے اس کو زبر دے دیا، پیچھے پہ نہیں تھا تو پیش آ گیا، کسی پہ زیر دے دیا تو پیچھے وہ نہیں تھا تو پیچھے وہ اس میں نہیں تھا تو پیش آ گیا، پیچھے یہ آ گیا تو زیر آ گئی ہے، زیر آ گئی ہے. تو ہمارے ایک محترم نمازی حاجی خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں سے کافی دنوں سے، بلکہ کافی رمضان مبارک کا مہینہ بھی گزر چکا ہے، ان کی نواسی بیمار ہے، آج بھی غالباً ہاسپٹل میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ اور واسعہ کے صدقے ان کی نواسی کو بھی، بیٹی کو بھی، سارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے.